حب الہی کے جذبات جاگے، آنکھوں سے جاری ہے برسات، دل میں بھی ایک نور سا چھا گیا ہے، چھیڑی جو رمضان کی بات۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 ایسے ریشمی حلے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت پوری دنیا سے بھی زیادہ ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، تو نے ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنائے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، آپ کے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین جو محنت کرتے ہیں اپنی اولاد پر، انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جوڑنے کے لیے اور کتاب کے توسط سے اپنے رب سے جوڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کتنی زیادہ قدردانی ہے۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اس مہینے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ والدین اپنے بچوں کو رمضان کے لیے کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ رمضان اور ہمارے بچے کے نام سے ہم آج کی اس نشست میں بات چیت کریں گے۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو لوگ خود قرآن حکیم کی اہمیت سے روشناس ہو گئے، ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی اہمیت کا احساس دلائیں۔ قرآن مجید کی خود تلاوت کرتے ہیں، انہیں بھی تلاوت کرنے کے لیے کہیں۔ خود نماز پڑھتے ہیں، انہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ جب آپ کے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 10 برس کے ہو جائیں پھر نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے والدین کی کوشش اس حد تک ہونی چاہیے۔ والدین ذمہ دار ہیں۔ الرجل راعٍ علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، ان کا نگران ہے، اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ معاملہ جواب دہی کا ہے۔ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ اولاد کو بھی اسی راستے پر چلائیں جس راستے پہ خود چل رہے ہیں۔ اس لحاظ سے رمضان میں کرنے والے کام اپنی اولاد کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے رمضان میں کرنے والے کاموں میں روزہ انتہائی اہمیت کا حامل کام ہے، تو بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلانی چاہیے۔ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ کس عمر سے بچوں کو روزے رکھوانے چاہیے۔ روزہ رکھنے کی عمر یوں تو بلوغت کے ساتھ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو نماز کے بارے میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 7 برس کی عمر ہے جہاں سے بچوں کو نماز کے لیے حکم دینا ہے، تو 7 برس کی عمر سے بچوں کو روزے رکھوانے چاہیے۔
لیکن ظاہر ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے سخت گرمی کے دنوں میں سارے روزے رکھنے ممکن نہ ہو، تو بہرحال روزے کی عادت تو ڈالنی چاہیے، یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے۔ اگر ماں کے دل میں محبت ہے اپنے بچے کے لیے، وہ سمجھتی ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، تو اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ بچے کے لیے اور بڑے کے لیے کیا چیز زیادہ بھلائی والی، کیا چیز زیادہ خیر و برکت والی، اس کی جسمانی روحانی صحت کے لیے کیا چیز زیادہ مفید ہے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، پھر مسجد نبوی میں لے جاتے تھے، پھر مسجد نبوی کے صحن میں انہیں کھلاتے رہتے تھے تاکہ وہ بھول جائیں کہ انہیں بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے۔ اپنے ساتھ انہیں کھلانے کے لیے اون کے گولے بنا کر لے جاتے تھے۔ بچوں پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بچوں کو اپنا بنانا آسان کام ہے، بچوں کو رب کو بنانا، رب کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنا مشقت والا کام ہے، اجر بھی اسی پر ہے۔ جیسے انہیں نماز سکھانی ضروری ہے، نماز کا خشوع و خضوع سکھانا ضروری ہے، ایسے ہی روزہ رکھوانا بھی ضروری ہے۔ پھر روزے کی اہمیت کا احساس دلائیں، اس کے اجر و ثواب کا۔ جو بچے ابھی روزے نہیں رکھتے انہیں بھی سحری کے وقت جگائیں۔ بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب روزہ رکھنے کی عمر آئے تو گھر میں وہی ٹائم مینجمنٹ چلائیں، سحر اور افطار۔ سحری کے وقت بچے ضرور اٹھیں، دن میں بچے کچھ کھا پی سکتے ہیں، چھوٹے بچے کھا پی سکتے ہیں، لیکن افطار کے وقت انہیں بھی بڑے اہتمام سے بٹھائیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ رمضان آ گیا اور رمضان کے روزے رکھنے، اور روزہ رکھنے کے یہ اوقات ہیں اور افطار کرنے کے یہ اوقات ہیں، سحری کیسے کی جاتی ہے، افطاری کیسے کی جاتی ہے، ان کو یہ سب باتیں سکھانی ضروری ہیں۔ اسی طرح سے رمضان میں کرنے والے نیکی اور احسان کے جو کام ہیں ان میں دعائیں ہیں۔ اپنے بچوں سے دعائیں کروانی چاہیے، انہیں دعائیں سکھانی چاہیے، عام معمول کی بھی دعائیں، لیکن خاص دعائیں بھی، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں طلب کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جیسے خود ذکر کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی ذکر سکھانا چاہیے، انہیں انگلیوں پر ذکر کرنا سکھانا چاہیے، اور یہ پورے گواہی دیں گی۔ ذکر کی فضیلت بھی بچوں کو ضرور بتائیں، دعاؤں کی فضیلت بھی بچوں کو ضرور بتائیں۔ اسی طرح سے نیکی اور فضیلت کے کاموں میں تلاوت قرآن انتہائی اہمیت کا حامل کام ہے۔ جو بچے قرآن نہیں پڑھے ہوئے انہیں بھی تلاوت سنوائیں۔ بہت بچے ایسے ہیں کہ جنہیں باقاعدہ بھی قرآن حکیم پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن سن سن کے وہ اسے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے تو جو سنیں گے وہی بولیں گے، بچوں کی دلچسپیاں بھی اسی جانب ہو جائیں گی۔ تو وہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں جن کی دلچسپی قرآن ہو جائے۔ کمی ہم میں ہے، ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنا ہے، ہماری نسلوں کی کمیاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح سے والد مسجد جاتے ہیں تو لڑکوں کو ان کے ساتھ مسجد بھیجیے۔ اسی طرح بچیاں ماں کے ساتھ نیکی کے کاموں میں مصروف ہو سکتی ہیں، سحری میں بھی، افطاری میں بھی۔ صرف سحری اور افطاری لگانے کے لیے نہیں، سحری اور افطاری کے اوقات میں دعاؤں کے لیے بھی، اور سحری کی برکت کا تذکرہ کرنے کے لیے بھی، تلاوت کے لیے بھی، اور افطار کی دعاؤں کے لیے بھی سارے گھر والے بھی شامل ہوں۔ خاص طور پر مائیں بچیوں کی طرف بھی توجہ دیں، اپنے ساتھ انہیں نمازیں پڑھوائیں، اور اسی طرح سے جیسے قیام اللیل کے لیے، تراویح کے لیے نکلتے ہیں مساجد جانے کے لیے، مرد بھی خواتین بھی، تو بچوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ بچے بھی اللہ کے آگے جھکنا سیکھیں، بچوں کو وہ ماحول ملے گا تو ان کا جی مسجد میں لگے گا۔ ہماری مسجدیں ویران کیوں ہو گئیں؟
جیسے اقبال نے کہا تھا، مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، اس لیے کہ ماؤں نے، اس لیے کہ باپوں نے مسجد کا راستہ نہیں دکھایا۔ جو باپ خود جاتے ہیں بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے۔ اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے بچوں کو آمادہ کریں۔ گھر میں صدقہ باکسز بنائے جا سکتے ہیں جس میں بچے اپنا صدقہ ڈال سکتے ہیں، اور بچوں کو صدقے کی ترغیب دلائیں گے اور انہیں خاص طور پر اس کے مصارف سمجھائیں گے، افطار کروانے کے لیے بھی، راشن دینے کے لیے بھی، کسی کو لباس پہنانے کے لیے بھی، دین کی ترویج و اشاعت کے کام کرنے کے لیے بھی، کسی مسجد یا کسی دینی ادارے کی تعمیر کے لیے بھی، پھر اسی طرح سے دیگر نیکی کے کاموں کے لیے جیسے اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے کاموں میں بھی۔ جب آپ خود مال لگائیں تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی لگوائیں، بچوں کو خرچ کرنا سکھائیں، بچوں کو کسی کی مشقت مصیبت کا احساس بھی دلائیں۔ پھر اسی طرح سے نیکی اور احسان کے دیگر کاموں کی طرح رمضان کے آخری عشرے کی عبادات ہیں، لیلۃ القدر کی تلاش، آخری عشرے میں راتوں کو جاگنا، بچوں کو بھی ساتھ جگائیے۔ چھوٹے بچوں کے علاوہ جو بچے تھوڑے سے 7 برس کے ہو جاتے ہیں، ایسے بچوں کو اپنے ساتھ ایکٹیویٹیز میں شامل رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اپنی طرف سے کوششیں ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے صدقہ فطر کے حوالے سے اپنے بچوں کو ضرور بتائیں۔ پھر اسی طرح عید کا دن آئے تو عید کے لیے عید کا مفہوم سمجھائیں، عید کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، عید کی نماز کیوں ہوتی ہے، مسلمان عید کیوں مناتے ہیں، عید کے تہوار میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کیا چیز ہے، بچوں کو سکھانا ضروری ہے۔ تکبیریں پڑھوانا بھی، پھر اپنے ساتھ عیدگاہ میں لے جانا، پھر اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرنا بھی، فطرانہ آپ پہلے دے دیتے ہیں تب بھی بچوں کو ساتھ شامل رکھیں۔ اسی طرح نیکی کی مجالس میں شرکت کرنا، تو یہ سارے نیکی اور احسان کے کام ہیں جو بچوں سے بھی کروانے چاہیے تاکہ بچوں کے اندر بھی ایک تبدیلی آئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بچوں کو اخلاق سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی زندگی میں جھوٹ ہے تو اس جھوٹ کے حوالے سے انہیں ضرور بتانا چاہیے کہ جھوٹ کے ساتھ روزہ رکھنے کی کیا حقیقت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے جھوٹ چھوڑنا ہے، کیونکہ جھوٹ برائی کے اور دروازے کھولتا ہے اور جھوٹ جہنم تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح سے بچے بدگمان ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے بدگمانی دور کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، بچوں کو امانت سکھانی ہے، حیا سکھانی ہے، ان کو ستر پوشی سکھانی ہے، ان کو بڑوں کے حقوق ادا کرنے سکھانے ہیں۔ اخلاقیات کو بہتر بنانے کے ساتھ حقوق و فرائض سکھانے بھی بہت ضروری ہیں۔ بڑوں کا خیال کس طرح رکھنا ہے، ہمسایوں کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے، رشتہ داروں کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ جب افطاری کے موقع پر دوسروں کو افطاری کروائیں تو بچوں کو ساتھ شامل رکھنا چاہیے۔ جب ہمسایوں کو کچھ بھجوائیں تو بچوں کے ہاتھوں سے بھجوانا چاہیے۔ اسی طرح سے سحری کے اوقات میں موقع ملے تو ایسے افراد جو سحری خود نہیں کر سکتے اور آپ کے قریب کچھ ایسے افراد ہیں تو ان تک سحری پہنچانی چاہیے۔ اسی طرح سے بچوں کو ہر نیکی کے کام میں ساتھ شامل رکھیں گے تو اس کی وجہ سے زیادہ بچوں کا دل اسلام کے ساتھ لگنے لگے گا۔ پھر کچھ چیزیں ہیں جن سے بچوں کو واقف کروانا بہت ضروری ہے، جیسے لہو و لعب کے کام کون سے ہیں، لغو چیزیں کون سی ہیں، مصروفیات کو بدلنا، معمولات کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ جیسے موبائل پہ جو بچے بزی رہتے ہیں، بڑے بزی رہتے ہیں، یا نیٹ پہ زیادہ مصروف ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے کارٹون دیکھنے میں بچے بزی رہتے ہیں، تو انہیں بتانا ہے کہ ان مصروفیات کو چھوڑنا کس قدر ضروری ہے، زبان کی حفاظت کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو یہ سکھانا بھی ضروری ہے کہ لغو کاموں سے کیسے گریز کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں
ماں باپ کا اپنا ذہن جتنا کلیئر ہوگا اتنا ہی زیادہ بچوں کو تلقین کر سکیں گے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ بچے آپ کے پاس آپ کے رب کی امانت ہے، اور رب نے اس امانت کے بارے میں ضرور حساب کتاب لینا. تو بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ انہیں اپنے رب کا تعلق ملے، انہیں رسول کی رہنمائی کا شعور ملے، انہیں یہ پتہ چلے کہ میں نے یہ رویے اپنانے ہیں تو ان کے نتیجے میں جنت جا سکتے ہیں، اور یہ رویے اپنائے تو ان کے نتیجے میں جہنم جا سکتے ہیں. اسی طرح سے بچوں کو آداب سکھانے ہیں، سونے جاگنے کے، کھانے پینے کے آداب، پھر اسی طرح سے مجلس کے آداب، پھر اسی طرح سے راستہ چلنے کے آداب، پھر اسی طرح سے مہمان نوازی کے آداب، میزبانی کے آداب. رمضان میں ان ساری چیزوں کا خوب موقع ملے گا. پھر اسی طرح سے رسپانس کرنا. جب آپ ذکر سکھائیں گے تو یہ اذکار سب سے زیادہ ضروری ہیں. کس موقع پہ الحمدللہ کہنا. آپ سکھائیے الحمدللہ ہی تملأ المیزان. چھوٹی چھوٹی نیکیاں الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا. سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، انا للہ، حسبی اللہ. یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا جوڑنا ہے. جس کو اپنی اولاد سے محبت ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی محبت سکھائے. اگر خود نہیں سکھا سکتا تو ایسے فورمز، ایسی جگہ موجود ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت سکھائی جاتی ہے. جگہ تلاش کریں. دیکھیں رمضان میں کتنی جگہ ہیں جہاں بچوں کی ایکٹیویٹیز آپ کے ارد گرد ہو رہی ہیں. اپنے بچوں کے لیے ایسے مقامات تلاش کریں جہاں انہیں رمضان کی اہمیت، روزے کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جہاں انہیں اچھی زندگی سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں قرآن کی محبت سکھائی جا رہی ہے. آپ بھی کوشش کریں اور دوسرے لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں وہاں تعاون کریں. اپنے بچوں کو بھی لے کر پہنچیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں، وہ بھی بچے لے کر پہنچیں. ایک اجتماعی ماحول پیدا کرنا رمضان میں بہت زیادہ ضروری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے بچوں سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آئیں اس دفعہ یہ ارادہ کر لیں کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو انشاءاللہ آگ سے بچانا ہے. انشاءاللہ انہیں رب کے راستے پہ چلانا ہے. انشاءاللہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے قریب کرنے کی کوششیں کرنی. انشاءاللہ انہیں رسول کی سچی محبت سکھانی. انشاءاللہ انہیں سچا مسلمان بننے کے لیے ہیلپ کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حب الہی کے جذبات جاگے، آنکھوں سے جاری ہے برسات، دل میں بھی ایک نور سا چھا گیا ہے، چھیڑی جو رمضان کی بات. حب الہی کے جذبات جاگے، آنکھوں سے جاری ہے برسات، دل میں بھی ایک نور سا چھا گیا ہے، چھیڑی جو رمضان کی بات.